بند ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی شخص کو رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے اور وہ رمضان المبارک کی قدر کر لے جیسی قدر کرنا چاہیے، تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اس سے عظیم دولت کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک مشہور محدث ابن جوزی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر قبر میں دفن ہونے والے مردوں سے پوچھا جائے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی تمنا ہے، تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ ہمیں کوئی تمنا نہیں ہے، صرف ایک تمنا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک دن ہم کو نصیب ہو جائے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مومن کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے کتنی عظیم دولت ہے، اور اس کی عظمت ہی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ کی طرف سے اس مہینے کا یہ اہتمام ہوتا ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین، کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے دروازوں کے کھول دیے جانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جنت چونکہ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، لہذا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے،
رمضان کا کوئی دن اور کوئی رات بلکہ اس کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرتی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا فیضان نہ ہو رہا ہو۔ اور دوسری طرف فرمایا کہ وہ غلقت ابواب النار، کہ جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جہنم کے تمام دروازے اللہ کی طرف سے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم اللہ کے غضب کی جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں اور خاص طور پر رمضان کے روزے رکھنے والوں پر اپنا غضب نازل نہیں کرتا ہے۔ اور مزید اہتمام اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شیاطین کی تخلیق فرمائی ہے، اور شیاطین کو اس بات کی قدرت دی ہے کہ وہ انسانوں کو ورغلائے، ان کے دل میں وسوسے ڈالے، دین حق کے تعلق سے شکوک و شبہات پیدا کرے، نیکیوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کریں اور تنگی پیدا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں ان شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں، تاکہ یہ شیاطین رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے روزوں کو خراب نہ کریں اور ان کی عبادتوں میں خلل نہ پیدا کریں، اور ان کے دل میں گناہوں کے وساوس اور خیالات پیدا نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے رمضان کے داخل ہونے کے ساتھ اپنی رحمت کے نزول کا اہتمام ہو جاتا ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس عظیم مہینے کی برکتوں سے مطلع کرنے کے لیے سلمان فارسی کی روایت ہم نے فضائل میں سنی کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع نہیں ہوا تھا اور شعبان کی آخری تاریخ تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی اہمیت پر خطبہ ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم، شہر مبارک، شہر فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم پر ایک عظیم مہینہ آ چکا ہے جو انتہائی برکتوں والا ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، ومن ادى فیہ فریضۃ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ یہ وہ عظیم برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی شخص معمولی سی کوئی نیکی کرے گا، نفل عبادت کو انجام دے گا، کوئی خیر کا کام کرے گا، تو یہ خیر کا کام اور نفل عبادت کا ثواب اتنا ہوگا جتنا کہ رمضان کے علاوہ میں کسی فرض کو ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ومن ادى فیہ فریضۃ، کہ اس رمضان کے مہینے میں
اگر کوئی شخص کوئی فرض ادا کرتا ہے، چاہے وہ فرض نماز کی شکل میں ادا کرے، چاہے وہ فرض روزوں کی شکل میں ادا کرے، چاہے وہ فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کی شکل میں کرے، چاہے وہ کوئی فرض، یہ کہا جا سکتا ہے کہ حقوق العباد میں سے کسی بندے کے حق کو ادا کرنے کی شکل میں کرے، کہ وہ اپنے بیوی کے فرض حق کو ادا کر رہا ہے، اپنے ماں باپ کے فرض حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، تو فرمایا کہ کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، کہ ایک فرض کو ادا کرنے کا ثواب رمضان میں اتنا ملتا ہے جتنا کہ غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور 70 عدد علماء فرماتے ہیں کہ عموماً اہل عرب کے یہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نصوص میں 70 کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس سے تحدید مقصود نہیں ہوتی کہ 71 نہیں، 72 نہیں، 80 نہیں، 90 نہیں، 100 نہیں، بلکہ 70 کا جب عدد بولا جاتا ہے تو اس سے مراد تکثیر ہوتی ہے، یعنی جب کسی چیز کی کثرت کو بتلانا ہوتا ہے اور بہت زیادہ زیادتی کو بتلانا ہوتا ہے تو عرب اس کے لیے کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ میں نے یہ کام کر لیا۔ جیسے ہم بھی اپنی عربی، اپنی اردو زبان میں یا ہندی زبان میں جب کہتے ہیں کہ میں نے بار بار یہ کام کیا اور میں نے بار بار اس کو سمجھایا، تو کہتے ہیں کہ 70 مرتبہ اس کو میں سمجھا چکا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 70 ہی مرتبہ میں نے اس کو کہا اور اس سے زیادہ نہیں کہا، بلکہ مراد یہ ہے کہ اتنی مرتبہ کہا کہ میں نے اس کو گنا نہیں، اس کو شمار نہیں کیا۔ تو یہاں بھی بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ ہے کہ رمضان میں کسی فرض کو ادا کرنا یہ غیر رمضان میں کئی فرضوں کو ادا کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے اس عظیم مہینے کا یہ اہتمام ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام کے ساتھ امت کو باخبر کیا ہے، تو ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے ساتھ ہی اس کی زندگی کی مصروفیات میں ایک نمایاں تبدیلی نظر آنا چاہیے، اس کے ہر عمل سے دیکھنے والے کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس پر کسی طرح کی کوئی فکر سوار ہے، اور یہ واقعی کسی چیز کی جستجو میں اور کسی چیز کی طلب میں، تڑپ میں لگا ہوا ہے۔ حضرت شیخ علیہ رحمہ کا واقعہ آپ کی آپ بیتی میں خود حضرت شیخ نے درج کروایا ہے کہ رامپور کے حضرت شیخ سے ملنے والے ایک دوست تھے حکیم طیب صاحب، وہ حضرت شیخ کی خدمت میں آتے رہتے تھے اور مختصر ملاقات فرماتے تھے، اور ملک میں کیا چل رہا ہے، سیاست میں کیا اتھل پتھل ہو رہی ہے، یہ خبر مختصر انداز میں حضرت شیخ کے کان میں ڈال دیتے تھے۔ تو چونکہ وہ حضرت شیخ کا زیادہ وقت نہیں لیتے تھے، تو اس لیے حضرت شیخ کی طرف سے ان کو اجازت ہوتی تھی کہ جب بھی تم کو آنا ہو میرے پاس آ سکتے ہو، مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ رمضان المبارک میں وہ رامپور سے تشریف لے آئے سہارنپور،
اور حضرت شیخ کے گھر جس کو کچا گھر کہتے تھے وہاں پہنچے تو حضرت شیخ علیہ رحمہ کے کاتب اور ان کے خادم جو کتب خانے میں بیٹھا کرتے تھے مولانا نصیر الدین صاحب، انہوں نے جب حکیم صاحب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ حکیم صاحب کہاں آ گئے تم؟ حضرت شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ رمضان ہے تو کیا ہوا، رمضان میں بھی تو کوئی ملنے کا وقت ہوا کرتا ہے۔ تو انہوں نے چاہا کہ میں خود جا کر حضرت شیخ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، تو مولانا نصیر الدین صاحب نے منع کیا کہ دیکھو یا تو وہ ابھی آرام کر رہے ہوں گے اس لیے کہ صبح کا وقت ہے، اور اگر جاگ چکے ہوں گے تو نوافل میں مشغول ہو چکے ہوں گے، اس لیے دروازہ مت کھٹکھٹاؤ۔ بہرحال وہ چلے گئے کہ ٹھیک ہے کسی اور وقت ملاقات کرتا ہوں۔ تو راستے میں مظاہر العلوم کے ناظم مولانا اسعد اللہ صاحب رامپوری اپنے کمرے میں یا دفتر میں ملے۔ جیسے ہی حکیم صاحب کو دیکھا تو کہنے لگے کہ حکیم صاحب کہاں آ گئے؟ حضرت شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ ان کو اور تعجب ہوا، اور مولانا نصیر الدین صاحب پر کچھ غصہ آ رہا تھا کہ مجھے شیخ سے ملنے نہیں دیا، تو وہ غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا کہ واقعی کوئی بات ہوگی۔ پھر چلے گئے، راستے میں مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی علیہ رحمہ ملے۔ تو جیسے ہی حکیم صاحب سے سلام ہوا تو پوچھنے لگے کہ حکیم صاحب کہاں آ گئے؟ حضرت شیخ کے یہاں تو رمضان ہے۔ ان کو اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ کیا لگا رکھا ہے ان لوگوں نے کہ حضرت شیخ کے یہاں رمضان ہے۔ کہنے لگے کہ آخر رمضان ہے تو ملنے کا کوئی وقت تو ہوگا۔ تو مفتی محمود صاحب نے کہا کہ ظہر کی اذان سے آدھ گھنٹہ پہلے حضرت شیخ مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، تو اس وقت تم مل لینا، یا ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جس وقت وہ مسجد سے گھر جائیں تو راستے میں تمہاری ملاقات ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے جس کام سے سہارنپور آئے تھے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو ایسے وقت وہ مسجد میں پہنچے کہ حضرت شیخ مسجد میں پہنچ چکے تھے اور سنت کی نیت باندھ چکے تھے۔ اور حضرت شیخ کا یہ معمول تھا کہ وہ سنتوں میں پارا پڑھا کرتے تھے، 4 رکعت میں 1.25 پارا پڑھتے تھے۔ تو جس وقت مقیم اقامت کہنے والا اقامت کہتا تھا اس وقت وہ سنتوں کا سلام پھیرتے تھے۔ تو بہرحال نماز سے پہلے تو ان کو ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ جب نماز سے فراغت ہو گئی تو حضرت شیخ نے فی النوافل کی نیت باندھ لی اور لمبا پارا پڑھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کب تک میں بیٹھا انتظار کرتا رہوں گا، ذرا بازار ہو کر آ جاتا ہوں۔ یہ بازار چلے گئے، ادھر حضرت شیخ فارغ ہو کر دوبارہ گھر میں جا کر کنڈی لگا لی۔ اب یہ غصے ہو گئے چونکہ حضرت شیخ سے بہت بے تکلفی تھی، اور گھر پہنچے اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہنے لگے کہ بھائی صاحب میں جا رہا ہوں، اور رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتا ہے لیکن ایسا بخار نہیں چڑھتا جس طرح تم کو رمضان کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے کہ ہمارے بڑوں نے رمضان المبارک کی کیسی قدر کی کہ ان کا رات اور دن کا کوئی بھی وقت ضائع نہیں جاتا تھا۔ یا تو وہ کچھ دیر آرام میں رہتے تھے، اور آرام بھی اس نیت سے ہوتا تھا کہ آرام ملنے کے بعد طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے گا، اور نشاط کے بعد ہم دوبارہ پوری چستی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں گے، نوافل پڑھیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ تو یہ رمضان المبارک
کی قدر کا دوستو طریقہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی عزم ہونا چاہیے، ہمارا کوئی حوصلہ ہونا چاہیے کہ میں اس رمضان میں کیا کیا کروں گا۔ روزانہ کا ہمارا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ اتنی نوافل مجھے پڑھنا ہے، اتنی تلاوت مجھے روزانہ کرنا ہے، اتنے وقت میں فلاں کام کرنا ہے۔ ہم کوئی نشانہ متعین کریں، کوئی ٹارگیٹ متعین کریں اور ہمارے 24 گھنٹوں کو ہم اس طرح عبادت میں یا ضرورت میں مشغول کر دے کہ ہمارا کوئی بھی لمحہ غفلت کے ساتھ اور لاپرواہی کے ساتھ اور ادھر ادھر کی گپ شپ میں نہ گزرے۔ تو سب سے پہلے تو انسان کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے، یہ حوصلہ ہونا چاہیے، اس کا یہ پکا ارادہ اور اندر سے ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ میں رمضان کو اس طرح گزاروں گا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزارتے تھے، یا جس طرح ہمارے بڑوں نے رمضان المبارک کو گزارا ہے۔ تو اگرچہ میرے اندر تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اس مقام کو پا سکوں، لیکن میں ان کی نقل اتارنے کی تو کوشش کر لوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو، ظاہر ہے کہ انسان کے عزم کے بعد، اس کے جذبے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ تو اس لیے عزم کرنے کے بعد، پختہ ارادہ کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور بہتر یہ ہوگا کہ روزانہ صبح جب ہم سحری کے لیے اٹھیں تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن بھر کی سلامتی کے لیے دعا مانگ لیں کہ اللہ میں صبح کر رہا ہوں اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اے اللہ تجھے میں چاہتا ہوں کہ یہ دن بھر اس طرح میرا گزرے کہ میری طرف سے رمضان کی عظمت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ اے اللہ میں ارادہ کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو میرے لیے آسان کر دے اور تو مجھے توفیق بخش دے کہ میں یہ دن بھر اس طرح گزار لوں کہ کوئی بھی لمحہ تیری مرضی کے بغیر نہ گزرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اگر ہمیں یاد ہو تو ان الفاظ میں ہم دعا کر لیں، اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ کہ اللہ میرے اندر تو کوئی طاقت و قوت نہیں، میرا دل تیرے قبضے قدرت میں، میری پیشانی تیرے قبضے قدرت میں ہے، میرے اعضاء اور جوارے اور جسم کا ایک ایک حصہ اے اللہ تیرے تصرف میں ہے۔ اے اللہ جب تو ہی میرے پورے جسم کا اور میری قوتوں کا مالک ہے اور ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، تو فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّنَا اے اللہ تو میرا کارساز بن جا، تو میرا ولی اور مددگار بن جا کہ میں اپنی ان باطنی اور ظاہری قوتوں کو تیری مرضی میں استعمال کروں اور سیدھی راہ کی تو مجھے سجھا دے کہ میں راہ حق سے ہٹنے نہ پاؤں۔ تو ان الفاظ میں انتہائی لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین کے شروع میں توفیق مانگ لیں اور پھر اسی کے مطابق دن بھر گزارنے کی کوشش کرے۔ اور دوستو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی جو خاص عبادتیں ہیں وہ دو اہم عبادت ہیں، وہ دن کا روزہ اور رات کا قیام۔ اور روزہ ہم نے بارہا سنا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو خوب سمجھا دیا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے۔ روزہ فقط اس چیز کا نام نہیں ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میں کھانے پینے سے اور اپنے نفس کی خواہشات مخصوصہ سے بچ جاؤں، بلکہ روزہ دراصل اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام، یعنی روزہ فقط زبان کا نہیں کہ کوئی چیز نہ چکھے، منہ کا روزہ نہیں کہ کوئی چیز نہ کھائے، یا شرمگاہ کا روزہ نہیں کہ اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، بلکہ روزے کا تعلق انسان کے پورے جسم سے ہے اور اس کی تمام قوتوں اور قدرتوں سے ہے کہ وہ اپنے جسم کی تمام قوتوں کو، باطنی قوتوں کو بھی اور ظاہری اور جسمانی قوتوں کو بھی اللہ کی مرضی کے خلاف میں استعمال نہ کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صام احدکم فلا يرفث ولا يفسق فمن صابه احد فلیقل انی امرؤ صائم، کہ دیکھو اگر تم روزہ رکھو تو روزے کی حالت میں اپنی زبان پر قابو رکھو، روزوں کی حالت میں کوئی گناہ کا کام نہ کرو، حتیٰ کہ کسی شخص سے جھگڑا بھی مت کرو، کسی پر بیجا غصہ بھی مت کرو، اور اگر تم تو نہیں کر رہے ہو اور دوسرا تمہارے ساتھ آ کر الجھ گیا اور تم پر لعن طعن کر رہا ہے، تم کو جھگڑے پر آمادہ کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے کہ تم اپنی زبان کو کھولو اور بولو، تو فرمایا کہ اپنے دل کو سمجھاؤ کہ تیرا روزہ ہے، اور سامنے والا بھی اگر سمجھدار ہو تو اس کو سمجھاؤ کہ بھائی رمضان چل رہا ہے، ہم روزے کی حالت میں، روزے کی حالت ایسی حالت نہیں ہوتی کہ ہم اس طرح کے کام کریں۔ تو روزہ اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچانے کا نام، کہ نگاہوں کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو، قدم کی حفاظت ہو، ہاتھ کی حفاظت ہو، حتیٰ کہ دل و دماغ کے سوچ اور خیالات اور جذبات جو بظاہر غیر اختیاری ہوتے ہیں لیکن اس کے اسباب اختیاری ہوتے ہیں، تو انسان اپنے آپ کو ان اسباب کو اختیار کرنے سے بچائے کہ جن اسباب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں انسان بد نگاہی میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا اس کے دل میں غلط خیال آ سکتا ہے، یا وہ کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے۔ اور اس زمانے میں دوستو اس کے لیے دوسری چیزیں تو ہے ہی، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک سبب انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے والا، اس کے رمضان کو برباد کرنے والا اور اس کے روزے کا خون کرنے والا وہ موبائل ہے اور نیٹ کا استعمال، کہ موبائل میں بہت سی ایپلیکیشن اور بہت سی سائٹس ایسی ہیں کہ چاہے انسان اپنی ضرورت کے لیے اس پر جا رہا ہو لیکن وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے سامنے ایسے مناظر آ جاتے ہیں اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان کے پھر خیالات بھٹکنے لگتے ہیں اور پھر وہ اسی میں مشغول ہو کر گھنٹوں اپنے اس کے پیچھے برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو موبائل کو 1 مہینے کے لیے بند کر دیں، صرف ضرورت کے بقدر کالنگ کے لیے تو اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، بات چیت کے لیے، لیکن فیس بک کا استعمال بند کر دیں، یوٹیوب کا استعمال بند کر دیں، ٹویٹر کا استعمال بند کر دیں، انسٹاگرام کا استعمال بند کر دیں، سب بند کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے چیٹنگ کی۔ آخر ایک وہ دور بھی تو تھا
کہ جس میں یہ سب چیزیں رابطے کے لیے ہمارے پاس موجود نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگی گزر رہی تھی اور بہت عیش کے ساتھ گزر رہی تھی، بہت آرام کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اگرچہ ان چیزوں نے دوستوں سہولتیں پیدا کی ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ ان چیزوں نے انسان کے لیے ظاہری اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی بہت سی بربادیوں کا سامان بھی جمع کیا۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نیٹ اور موبائل کے استعمال سے بچائیں، اور اس طرح اگر ہمارا روزہ ہوگا تو تب جا کر روزے کا جو مقصد ہے تقوی کی ٹریننگ وہ حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ آدمی اگر ٹریننگ کے دوران ہی غفلت میں ہو، جس وقت اس کی ٹریننگ ہو رہی ہو، اس کی تدریب ہو رہی ہو، اسی زمانے میں وہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہو، لاپرواہی کے ساتھ اس کی ساعتیں اور گھڑیاں گزر رہی ہوں، تو ظاہر ہے کہ ٹریننگ کا دور گزر جائے گا لیکن اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ اور دوسری عبادت ہے راتوں کا قیام، اور راتوں کے قیام میں صرف تراویح داخل نہیں ہے بلکہ راتوں کے تراویح کے علاوہ دیگر نوافل بھی اس میں شامل۔ تو اس لیے ان عبادتوں کو انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ دو قیود بیان فرمائی، ایمانا و احتسابا۔ ایمانن کا ایک مطلب تو یہ کہ ایمان کی حالت میں روزہ رکھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ غیر مسلم اگر کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ بڑی سے بڑی عبادت بھی انجام دے لے تو وہ عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ایمانن کا ایک دوسرا مطلب بھی محدثین نے بیان کیا، وہ یہ کہ خود انسان کے ایمان کا جذبہ اس کو ابھارے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے تراویح پڑھنا ہے، مجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ یعنی جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے تو انسان کی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی وقت ہو یا نہ ہو کھانے کا، ماحول بن رہا ہو یا نہ بن رہا ہو، خود اندر سے اس کی طبیعت کا تقاضا کھانے کا ہوتا ہے۔ انسان کو پیاس لگتی ہے تو پیاس پر پانی کی طلب باہر سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اندر سے پیدا ہوتی، اور وہ اس وقت یہ نہیں دیکھتا کہ صبح ہے کہ شام ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماحول پانی پینے کا ہے یا نہیں ہے، بلکہ خود اس کے اندر کی طلب اور تڑپ ایسی ہوتی ہے کہ مجھے بہرحال پانی پینا ہے اور اپنی اس طبیعت کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ تو یہی ایمانن کا مطلب ہے کہ مومن کے ایمان کی یہ بھوک ہے، اور مومن کے ایمان کی یہ علامت ہے کہ یہ ایمان اس کو روزے پر آمادہ کرے، یہ ایمان اس کو رمضان میں روزے کی حالت میں گناہ سے بچائے، چاہے ماحول مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، اور چاہے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، کوئی مواخذہ کرنے والا ہو یا نہ ہو۔ تو یہ انسان کی اندر کی طبیعت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے، اور اس کا مقصود فقط اور فقط اللہ کی رضا ہو۔ تو ایمان اور احتساب کے ساتھ ان عبادتوں کو جب ہم انجام دیں گے تو یہ ہماری طرف سے دوستوں روزوں کی قدر ہوگی۔ اور گناہوں میں صرف یہ نہیں ہے کہ حقوق اللہ کے تعلق سے جو گناہ ہیں ہم ان سے بچیں، بلکہ اس سے زیادہ حقوق العباد کے تعلق سے جو گناہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حقوق العباد کے تعلق سے بہت سی روایات میں اس بات کی صراحت ہے کہ انسان مخصوص راتوں میں بھی ان گناہوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس میں خاص طور پر والدین کی نافرمانی، والدین کو ایذا پہنچانا، والدین کو تکلیف پہنچانا۔ دوستو اللہ کے بعد دنیا میں اگر کسی کا حق ہے تو وہ والدین کا حق۔
حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ کی رضا وہ والد کی رضا میں، یعنی اللہ بھی اس وقت راضی ہوگا جب کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں تم سے راضی. اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ بھی ناراض ہے. اور اللہ نے والدین کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، یعنی تم ان کو ایسی بات بھی نہ کہو کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے. یعنی ہماری کوئی ایسی حرکت، ہمارا کوئی ایسا عمل کہ چاہے ہم زبان سے کچھ نہ بول رہے ہوں لیکن ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمارے والدین کو ان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو خدا کی قسم یہ ہم اپنی آخرت کو نہیں بلکہ دنیا کو بھی برباد کر رہے ہیں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کا وبال انسان کو آخرت میں تو بھگتنا ہی ہوگا، لیکن آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان ان گناہوں کا وبال بھگتتا ہے. ان میں سے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا اور خاص طور پر رشتہ داروں میں والدین کی نافرمانی کرنا. تو اس لیے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے. عموماً دینداروں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں رمضان کے خاطر، لیکن دوسری طرف ان کو اس بات کی توجہ نہیں ہوتی کہ میری بیوی مجھ سے ناراض، میرے بھائی بہن مجھ سے ناراض، میرے چچا اور ماموں مجھ سے ناراض، میں اپنے والدین کی نافرمانی کر رہا ہوں، میں نے بہت سے پڑوسیوں کو اپنی وجہ سے پریشان کر رکھا. تو یہ چیزیں بھی انسان کو ان رمضان میں اور عام دنوں میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس رمضان کو ہم اپنی زندگی میں انقلاب صالح کا ذریعہ بنائیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اسباب مہیا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.